پینتیکوس کا مطلب ہے 50، یعنی 50ویں دن کی عید، عید فصح کے بعد یہ عید آتی تھی۔ پہلے پھل، فصل کے پہلے پھل خدا کی حضور پیش کیے جاتے تھے اور تمام اسرائیلی مل کر اسے مناتے تھے، اور عید پینتیکوس والے دن جو ہے وہ خدا کا روح القدس جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ تو آج ہم خدا کے روح القدس کے تعلق سے اور آج عید پینتیکوس کے تعلق سے سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ اس کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ مسیحی قوم میں ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے دوسری قوموں سے، وہ ہے روح القدس کا۔ کس کا ہے؟ پرانے عہد نامہ میں روح القدس کا تصور ہے اور اس کا نزول بھی ہوتا تھا، لیکن جب نزول ہوتا تھا تو بڑا اسپیشل ہوتا تھا، لیکن یہ مسلسل نہیں رہتا، یہ نبیوں اور پیغمبروں پر ہوتا تھا۔ اور جب نبی اور پیغمبر اسرائیل میں نہیں ہوتے تھے تو کیا پوزیشن ہوتی تھی؟ ہم پڑھیں گے پہلا سیموئیل 3 باب اس کی پہلی آیت کہ اس وقت جب کوئی بھی نبی نہیں ہوتا تھا تو روح القدس بھی اسرائیل کے اندر نہیں ہوتا تھا، اور جب روح القدس اندر نہیں ہوتا تھا تو پھر اسرائیل کے اندر طاقت نہیں ہوتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ پڑھیں ذرا پہلا سیموئیل چیپٹر 3۔ اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداون کی خدمت کرتا تھا، اور ان دنوں خداون کا کلام گردان قدر تھا، گرا قدر تھا، کوئی رویا برآمدہ نہ ہوتی تھی، کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی۔ ان دنوں میں خداون کا کلام گرا قدر تھا اور کوئی رویا برملا۔ خدا کا روح کیا ہے؟ روح القدس کیا ہے؟ اس پر کلیسیا میں بہت بحث ہے۔ تمام فرقے جو ہے باپ بیٹا روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو پینتیکوسٹل فرقہ ہے وہ اس سے ذرا پریکٹیکل تسلیم کرتا ہے۔ غیر زبانوں کا نزول، خداوند کی حضوری کا نزول جو ہے اعمال 2 باب میں جب روح القدس آیا ہے تو رسولوں نے پہلی دفعہ کیا بولی؟ غیر زبانوں کو۔ روح کی جنبش، روح کی معموری کیا ہے، اسے ہی آج ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلے ہم اس کنسیپٹ کو سمجھتے ہیں۔ ہم تثلیث کا عقیدہ پینتیکوسٹل چرچ ہے، اور ہم باپ بیٹا اور روح القدس پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ 3 ہے اور تینوں ایک ہیں۔ تینوں یعنی طاقت میں، زور میں اور تخم میں یا اس سیڈ میں ایک ہیں جس سے یہ بنے ہیں، لیکن یہ 3 الگ الگ طاقتیں ہیں۔ کیا خلش؟ ان کی شخصیت اور ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وضاحت گنتی کی کتاب 6 باب ہم دیکھیں گے کہ پرانے عہد نامہ میں کس طرح کی گئی ہے کہ خدا کو 3 دفعہ کیسے پکارا گیا ہے۔ گنتی کی کتاب باب نمبر 6 اس کی 22 میں سے پڑھیں، 22 سے 27۔ اور خداون نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 دفعہ خداوند کو پکارا گیا ہے، لیکن تینوں دفعہ خداوند الگ الگ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک خدا کو 3 دفعہ نہیں کہا جا رہا، یہ 3 خداؤں کو الگ الگ کہا جا رہا ہے۔ پہلا خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ اس سے مطلب خدا باپ، اس نے کہا کہ تو میری عبادت کرنا تو میں تیری روٹی اور پانی پر برکت اور حفاظت کون کرتا ہے؟ خدا باپ کرتا ہے۔ آپ جو اتوار کی عبادت کرتے ہیں یہ کس کی عبادت ہے؟ خدا باپ کی عبادت ہے۔ کس کی عبادت ہے؟ اور یہ ساری دنیا کرتی ہے۔ اور دوسرا بات جو کرتا ہے خداوند کے پاک کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے نہیں، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ یہاں خدا بیٹا، خدا کلمہ آتا ہے۔ آپ خدا باپ کو جانتے ہیں، لیکن چہرہ کس کا دیکھا آپ نے؟ یسوع۔ چہرہ کس کا دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ تو یسوع تثلیث کا دوسرا رکن ہے، اسے خدا کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمے نے جب جسم لیا تو ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو مسیح خداوند شفا، نجات، مکتی کس سے ملتی ہے؟ یسوع سے۔ فادر، پاسٹر جو روح القدس کے
मसा से ममूर नहीं होते, वो इबादत तो करते हैं लेकिन उनके वसीले शिफा नहीं होती। क्या कल ये तसलीस के 3 रुकन ही नहीं, ये 3 अलग अलग खुदा है और तीनों की इबादत अलग अलग। जब तक आप तीनों को नाम लेकर नहीं पुकारते, नाम लेकर उनकी इबादत नहीं करते, आपके अंदर ताकत नहीं आ सकती। जब मसीह खुदावंद ने अपना चेहरा जलवागर किया है, और तसलीस का ये दूसरा रुकन है जिसका हम चेहरा जानते हैं, जो हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल। पतरस कहता है कि हमने उसे छुआ और उसे क्या किया, महसूस किया कि कायनात का बनाने वाला मालिक हमारे दरमियान मौजूद था। ये देखें, ये पहले ही पेशनगोई कर दी की थी कि खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। और अब तीसरा खुदा रूह, उसके बारे में क्या लिखा है कि खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे, क्योंकि उसका चेहरा नीचे है। जब वो चेहरा मुतवज्जा करता है तो फिर ज़मीन पर क्या आती है, तब्दीली आती है। वो कहता है कि खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। ये 3 बरकतें थी जो इसराइल को देने का हुक्म था। तो खुदा बाप इसराइल के साथ था जब शरीयत तौरात दी गई, खुदा बेटा हम कलीसिया में मसीह खुदावंद के साथ देखते हैं। और फिर तीसरा दौर जब खुदा रूह कुद्स का शुरू होता है, तो यीशु ने शिगिर्दों से क्या कहा, अमाल पहला बाब 4 आयत पढ़ेगा। अमाल की किताब पहला बाब 4 आयत। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे को पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना 8 आयत पढ़े। 8 आयत। लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा, तुम कुव्वत पाओगे। ठीक है जी, यहाँ देखिए अभी एक डिफरेंस है जिसे आपने गौर करना है। क्या यीशु में ताकत नहीं थी? क्या कर उसने कहा कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास, ठहरे रहो जब तक तुम कुव्वत ना पाओ। जब यीशु ने 40 दिन का रोजा रखा है, लूका की इंजील 4 बाब 14 आयत तो लिखा है, क्या लिखा है पढ़े जरा। लूका की इंजील 4 बाब उसकी 14 आयत पढ़ो। हाँ 40। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ। फिर यीशु रूह की कुव्वत से 40 दिन रोजा रखता, वो किस चीज से भरा गया था? फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ क्या हुआ, आगे लिखा है गलील को लौटा और सारे यरदन नुआ में उसकी शोहरत फैल गई। आप जब 40 दिन का रोजा मसीह खुदा ने रखा है तो फिर वो किससे भर गया? रूह कुद्स की कुव्वत उसके साथ हुई। और फिर क्या शुरू हुए? मौजज़ात। फिर क्या शुरू हुए? करामात। जिन्नी तक कलाओ की गाने जो रूह नाल होवे दुआ ते फिर मौजे होंदे ने। जब तक रूह का मसा नहीं है, आपके जिस्म में रूह नहीं है, आप में ज़िंदगी नहीं है। पुत्र आत्मा खुदावंद का पाक रूह, इसे मांगना चाहिए और इसे पाना चाहिए। और ये मसीह के बाद 50वें दिन नाज़िल हुआ था। कब नाज़िल हुआ जी? मसीह खुदावंद के आसमान पर जाने के 10वें दिन और ईद फसा के 50वें दिन खुदावंद का पाक रूह नाज़िल होता है। और शागिर्द जो थे रूह कुद्स से भर गया और गैर ज़बानों का निशान पहली दफ़ा ज़ाहिर हुआ। और फिर उन्होंने निकल कर पूरी दुनिया में मनादी की है। और आज उस रूह की ताकत से दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर कौम और सबसे दानश्वर कौम क्रिश्चियन। क्या कर आबादी में हम सबसे ज़्यादा हैं, ताकत में हम सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका, रशिया दोनों क्रिश्चियन मुल्क हैं और दोनों से बता। क्या कर यूरोप देखें, जितना भी है ये ताकत और कुव्वत में आगे बढ़ चुके हैं। ये किससे हुआ? रूह कुद्स। किससे हुआ? किससे हुआ है? रूह कुद्स से। तो रूह कुद्स के लिए हमें ठहरना चाहिए, तब तक खिदमत न करें। लिखा कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाओ जब तक तुम्हें खुदा का रूह मिल नहीं जाता, उसका मसा नहीं मिलता है। मसीह खुदावंद 30 साल तक ठहरे। 30 साल बपतिस्मा लेने के बाद वो 40 दिन तक दुआ में ठहरते हैं। और दुआ में ठहरने के बाद फिर वो किससे भर गया? रूह कुद्स से भर गया। रूह कुद्स से भरने के बाद उन्होंने ज़मीन पर मौजज़ात, करामात और खुदावंद का अपना जलाल ज़ाहिर किया। क्योंकि तसलीस, क्योंकि ये 3 अकानीम एक ही ताकत और एक ही कुव्वत रखते हैं, इसलिए इसे हम एक ही खुदा मानते हैं। लेकिन जब रूह का मसा आता है तो क्या होता है? पहला बाब पैदाइश पहली आयत और दूसरी आयत। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया
اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ جنبش. جنبش دماغ. جنبش کیا ہے؟ ڈانس. اسے موومنٹ کہتے ہیں, اسے کریشن ڈانس کہتے ہیں. ہندوؤں کا ماننا ہے کہ جب پرماتما نے یہ کریشن ڈانس کیا ہے, کائنات ایک ویبریشن پر ہے. کائنات جو ہے ایک ویبریشن پر ہے, ایسے ہے جیسے ایک دھمال چل رہی ہے. آپ اپنے دل کی ہارٹ بیٹ سنتے ہیں, اور اگر آپ پوری گلیکسی کو دیکھیں, نیٹ پر جا کر سرچ کریں تو یہ ایسے گھوم رہی ہے جیسے دھمال ڈالنے والے گھومتے نہیں, ایسے موو کر رہی ہے. اور یہ روح کی وہ موونگ ہے, یہ روح کو جنبش ہے. جب روح آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ ناچتا ہے, موو ہونا شروع ہو جاتا ہے. روح کی عبادت ٹوٹل ڈفرینٹ عبادت ہے. آپ یہ جو نارمل عبادت کر رہے ہیں یہ خدا باپ کی پوجا ہے. جب روح کی پوجا کرتے ہیں تو انسان کی بس میں نہیں ہوتا. جب روح قدس نازل ہوا, وہ غیر زبانیں بولنے لگے, تو اعمال دوسرا باب اس کے 13ویں آیت پڑھے کہ لوگوں نے کیا اندازہ لگایا کہ یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں, انہیں لگ رہا ہے کوئی زیادہ پی لی. اعمال کی کتاب دوسرا باب اس کی 13ویں آیت سے پڑھے. اور بعض نے ٹھٹا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے. یہ تازہ مے کے اج بھی جو بھائیوں کا روح ہوتا تو دعا کرتے ہیں, نچتے ہیں, جو انہوں کا دل کرتا ہے. اور اس عبادت سے میں شرم آتی ہے. کیا خیال ہے جس عبادت سے میں کیا آتی ہے؟ میں فیس بک پر دیکھتا رہتا ہوں کہ خدا کا بندہ وہ بڑی تنقید کرتا ہے, جی بھائی یہ کیا کرتے ہیں. جب روح آتا ہے تو جنبش خود ہی ہونے لگتی ہے. تو پطرس نے کیا کہا؟ 14ویں آیت میں پڑھے. لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی بلند آواز کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں, یہ جان لو اور کان لگا کر میری بات سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں, کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے. ادھر ناچنے کا ٹائم ہے, شراب پینے کا ٹائم تھوڑی ہے. یہ نشے میں نہیں ہے کیونکہ خدا کا روح نازل ہوا ہے. آگے بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا, ہر فرد بشر پر ڈالوں گا. ہاں جی آگے. اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی, اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. یہ وہ پیشنگوئی ہے جو یوئیل نبی نے کی تھی کہ میں آخری دنوں میں خدا کا روح ہر فرد بشر پر ڈالا جائے گا, اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی, اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. وہ روح جو آسمانوں کے اندر ہے, جس کی تمام کائنات پوجا کرتی ہے. آج بھی جب ہم پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اسرائیل میں روح القدس کا تصور تھا, لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ صرف نبیوں پر نازل ہوتا ہے, یہ عام آدمیوں پر نازل نہیں ہوتا. موسیٰ کی بات پر کب نازل ہوتا ہے؟ جب آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. روح کب نازل ہوتا ہے؟ جب آپ اس کے لیے ٹھہرتے ہیں, جب آپ اس کے لیے صبر کرتے ہیں, جب آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں, تب خدا کا روح جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. تو آخری نبی ملاکی نبی جب اسرائیل میں سے چلا جاتا ہے تو 400 سال تک نبی نہیں ہے, خدا کی طاقت نہیں ہے. کیونکہ جب اسرائیل سے اندر خدا کا روح اٹھ جاتا تھا تو ان کی طاقت ختم ہو جاتی تھی, غیر قومیں نے آ کر گھیرتی تھی. 400 سال کے بعد پہلی دفعہ جب مسیح خداوند پانی کا بپتسمہ لے کر اوپر آتے ہیں تو خدا کا روح پتر کی مانند اس کے اوپر آ کر ٹھہرتا ہے. 400 سال کے بعد دوبارہ خدا کا روح جو ہے مسیح خداوند کے اوپر اترتا ہے, اور آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور اسرائیل پھر خدا کا جلال دیکھتی ہے, اور وہ معجزات اور وہ کرم اور نجات کا سارا کام کیا جاتا ہے. مسیح خداوند نے سارا کام کرنے کے بعد خدا روح القدس کی اہمیت کو ہمیں سمجھایا, اور اس نے کہا کہ ٹھہرو, جب تک تمہیں قوت کا لباس نہیں ملتا, جب تک تمہیں قوت کی طاقت نہیں ملتی, اس وقت تک یروشلم سے باہر نہیں جانا. تو بغیر طاقت اور قوت کی خدمت نہیں کرنی چاہیے. جب روح القدس ان پر نازل ہوا ہے تو انہوں نے پھر پوری زمین پر نکل کر منادی کی ہے, زمین کو ہلا کر رکھ دیا ہے. وہ شاگرد جو ڈرتے تھے, جو یسوع کا انکار کر رہے تھے, جن کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کا اقرار کر سکے, وہ سب کے سامنے مجمع میں کھڑے ہو کر اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں, اور اب انہیں ڈر نہیں لگتا. کیا